قرآن پاک میں انسانوں کے دلوں کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے قلب سلیم۔ اللہ کی نظر میں پہلا دل قلب سلیم ہے۔ یہ وہ دل یا یہ وہ لوگ ہیں جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ذہنی اور جسمانی گندگی نہیں پھیلاتے، خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ کو یہ دل بہت اچھے لگتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 89 میں آیا ہے، مگر جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ پھر آتا ہے قلب منیب۔ دوسرا دل قلب منیب ہے۔ یہ وہ لوگ جو اللہ سے توبہ اور رجوع کرتے رہتے ہیں اور اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کی اطاعت میں گم رہتے ہیں۔ یہ اللہ سے ہر وقت توبہ کے خواستگار رہتے ہیں۔ اللہ منیب لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع والا دل لے کر حاضر ہوا۔ پھر آتا ہے قلب مخبت۔ تیسرا دل قلب مخبت ہے۔ یہ وہ لوگ جو جھکے ہوئے، مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں عاجز لوگوں کو مطمئن اور پرسکون پایا۔ عاجزی وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں ہے، اور جو اہل ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، بس وہ اس پر ایمان لائیں اور اللہ اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف راہ دکھانے والا ہے۔ چوتھا دل قلب وجل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ نیکی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ لوگ ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی غلطیوں کی سزا دی، چنانچہ یہ اپنی بڑی نیکی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے اس کی آیات تو وہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان میں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پانچواں دل قلب تقی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں اور ان شعائر کی عبادت کی طرح تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی مجبوری سے عبادت نہ کر سکیں تو بھی روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں، اور یہ نماز اور اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 کہ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ چھٹا دل قلب مہدی ہے۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں اور بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ زندگی میں کبھی ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہوتے۔ اللہ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں لیکن اللہ اس شر سے خیر نکال دیتا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں آتی، اور وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو اس ہمارے رسول پر بھی صرف کھول کر ہی پہنچا دینا ہے۔ پھر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 97 اور جسے اللہ راہ دکھا دے وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پائے گا، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہوں کے بل اوندے گونگے بہرے کر کے اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بجھنے لگے گی تو ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ ساتواں دل قلب مطمئن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں
آپ بھی اگر ملال اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ تسبیح شروع کر دیں، آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔ درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین تسبیحات ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ آٹھواں دل قلب الحی ہے۔ الحی اللہ تبارک و تعالی زندہ و جاوید ہستی کا صفاتی نام ہے۔ دل زندہ، دل زندہ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام چن کر ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کم تولنا، جھوٹ، شر پھیلانا، شرک، کفر اور تکبر، برائی کی ترویج کرنے وغیرہ اپنی زندگیوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ لوگ قلب الحی ہوتے ہیں اور اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 36 اور 37، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھی، پھر عذاب کے وقت شہروں میں وہ دوڑے پھرنے لگے کہ کوئی پناہ کی جگہ بھی ہے۔ بے شک ان میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہیم دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو۔ نواں دل قلب المریض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شک، نفاق، بد اخلاقی، حسد، بغض، کینہ، طمع، ہوس اور لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لالچ، ہوس اور بد اخلاقی، نفاق اور شک کو عادت سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ان کے دلوں کو مریض سمجھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10، ان دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بیمار دل روحانی اعتبار سے ایسا دل ہے جس میں کبھی زندگی کے آثار غالب ہوتے ہیں تو کبھی موت کے آثار نمایاں، کبھی اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسی پر ایمان و توکل، اخلاص و محبت پائی جاتی ہے جو روحانی اعتبار سے زندہ دلی کی علامت ہے، اور کبھی ان میں خواہشات کی محبت، ان کی ترجیح اور انہیں حاصل کرنے کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ حسد، کبر و خود پسندی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو ہلاکت و تباہی کی علامات ہیں۔ ایسا دل ایمان و کفر، حق و باطل اور اچھائی و برائی کے درمیان کشمکش میں ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر اس کا جھکاؤ اور میلان ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح اور تربیت کی جائے تو سلامتی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ورنہ یہ بھی ہلاکت سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قلبی کیفیت سے فوری طور پر نکلنا از حد ضروری ہے۔ قلب العامہ، 10واں دل قلب العامہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھنے اور سننے کے باوجود دل کے اندھے ہوتے ہیں، یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں اندھے اور بہرے لوگ کہتا ہے اور مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بس انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، چنانچہ آپ بھی اللہ کی نصیحت پر عمل کریں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 72، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت دور ہٹا ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ 11واں دل قلب الحی، یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے۔ اللہ ان غافل لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور یہ بالآخر عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 3، ان کے دل کھیل میں لگے ہیں اور ظالم پوشیدہ سرگرمیاں کرتے ہیں کہ یہ تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہے، پھر کیا تم دیدہ دانستہ جادو کی باتیں سنتے جاتے ہو۔ 12واں دل قلب العاصم، یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے اور گواہی چھپاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ گواہی چھپانے اور حق پر پردہ ڈالنے والے معاشروں اور لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283، اور گواہی کو نہ چھپاؤ
اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ 13واں اور آخری دل متکبر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے دینداری کو بھی گھمنڈ بنا لیتے ہیں۔ یوں یہ ظلم اور جاہلیت کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ کبر اللہ کا وصف ہے۔ اللہ یہ وصف کسی انسان کے پاس برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ معاشرہ ہو، ملک ہو یا پھر لوگ ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ فرعون اور نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی، وہ آخر میں رسوائی اور ذلت تک پہنچ کر رہا۔ اللہ کو یہ دل بھی پسند نہیں۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 35، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کسی دلیل کے سوا جو ان کے پاس پہنچی ہو جھگڑتے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بڑی نازیبا بات ہے۔ اللہ ہر ایک متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر کر دیا کرتا ہے۔ آپ ان 13 دلوں کو سامنے رکھیں اور اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں۔ آپ کے سینے میں اگر کوئی برا دل ہے تو آپ توبہ کریں اور اچھے دل کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور اپنے کرم و فضل کے دروازے کھول دے گا۔ اب یقین کر لیں اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر آپ کو اس کا ساتھ نصیب نہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کا خواہ فرعون ہو یا نمرود، آپ عبرت بن کر رہیں۔